أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 220 سے 223 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 10 اور 11 ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ اس کا تعلق پہلی آیت کے آخری لفظ تتفکرون سے ہے، یعنی اللہ نے تمہیں اپنے احکام اور آیت واضح کر دی ہے تاکہ تم سوچ کرو۔ کس میں؟ اس آیت میں ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی تمہیں اللہ نے سب کچھ بتا دیا کہ کون سی چیز گناہ کا ہے اور کون سے نیکی ہے، کون سی چیز برائی ہے اور کون سی بلائی ہے، کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں اللہ نے بیان کر دی، اب تم خود سوچو کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا آخرت کو، دنیا کی عارضی زندگی کو لیتے ہو یا آخرت کی دائمی ابدی اور سرمدی زندگی، یہ اب سوچنا تمہارا کام ہے۔ تو دیکھو ترجمہ فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم سوچو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے اے میرے نبی، عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں، کہ ان کا مال اگر ہم استعمال کریں تو کیا کریں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم، ان کی اصلاح کرنا، خیر، یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو آپس اپنے ساتھ ملا لو، خالط یخالط کے معنی آپس میں کسی کو ملانا، اگر تم ان یتیموں کو ساتھ ملا لو یعنی خرچ میں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اخوان جمع ہے اور اس کا واحد اخن، یہ اس کی جمع اخن واحد، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد، اور اللہ جانتا ہے المفسد، فساد کرنے والے کو، یہ واحد ہے، اس کی جمع مفسدین آتی ہے۔ من المصلح، اور اصلاح کرنے والے کو، یہ بھی واحد ہے، اس کی جمع مصلحین۔ اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو بھی اور اصلاح کرنے والے کو بھی، بنانے والے کو بھی اور بگاڑنے والے کو بھی۔ مفسد بگاڑنے والا، مصلح سنوارنے والا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال لیتا۔ اعنت یونت کے معنی کسی کو ایسی مشقت میں ڈالنا جو اس کو ہلاکت کے قریب کر دے۔ تو لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یعنی سخت حکم دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا غالب ہے، حکیم بڑا حکمت والا ہے۔ عزیز اور حکیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، تو ترجمے میں بھی مبالغہ ہوگا، بڑا غالب بڑا حکمت والا۔ ولا تنکحوا المشرکات، اے مومنو نکاح نہ کرو، المشرکات، مشرک عورتوں سے، مشرکات جمع ہے، مشرکہ اس کی واحد ہے، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ضرور ایک مومنہ لونڈی، لام لَأَمَةٌ میں لام تاکید کے لیے ہے یا لام ابتدائیہ ہے، امتن واحد ہے، اس کی جمع اما آتی ہے اور یہ لونڈی کو کہتے ہیں، کنیز کو کہتے ہیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک مومن کنیز اور ایک مومن لونڈی، البتہ خیرٌ بہت بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اے مسلمانوں اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو، المشرکین، مشرک مردوں کو، یہاں خطاب مسلمان لڑکیوں کے اولیاء اور ان کے سرپرستوں کو ہے کہ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور یقیناً ایک مومن غلام، عبد غلام اس کی جمع عباد آتی ہے، اور یقیناً ایک مومن غلام
خیر من مشرکن، بہت بہتر ہے مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، اگرچہ وہ بڑا خوبصورت و مالدار ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون جو تمہیں بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرت، اور بخشش کی طرف، یعنی ان کاموں کی طرف جو تمہیں جنت کی طرف لے جاتی ہے اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، یعنی اپنی توفیق سے، وَيُبَيِّنُ، اور وہ بیان کرتا ہے، آیات ہی، اپنی آیتیں، یعنی اپنے احکامات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، یا تاکہ وہ یتذکرون سمجھے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں، منسس ماہواری کے بارے میں۔ محیض اس کا لفظی معنی ہے سیلان، یعنی بہنا، اس کا معنی یہی ہے، حیض، ماہواری۔ قل هو اذن، آپ فرما دیجئے کہ یہ اذن ایک قسم کی گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، تو اے مسلمان مردو تم الگ رہو، جدا رہو اپنی عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے ایام میں، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پر جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائے، تطہرن میں تا، یہ اس کے آنے سے معنی میں تاکید پیدا ہو گئی، مبالغہ ہو گئی، جب خوب اچھی طرح پاک ہو جائے یعنی غسل کر لے، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر آؤ ان کے پاس، یعنی پھر اجازت ہے، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا، یعنی مخصوص جگہ سے، نہ کہ ہر جگہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، یعنی اگر حیض کے ایام میں کچھ غلطی ہو گئی خطاً اور پھر وہ توبہ کرے تو اللہ ایسے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور محبت کرتا ہے خوب پاک صاف رہنے والوں سے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں کھیتی ہے تمہارے لیے، یعنی کھیتیوں کی طرح ہے۔ فاتو حرثکم، بس تم آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جس طرح تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو نیک اعمال، لانفسکم، اپنے آپ کے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجیے اے میرے نبی مومنوں کو۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں یتیموں کے بارے میں سوال ہے۔ سوال کا شان نزول یہ ہے کہ یتیموں کے بارے میں پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے جاؤ۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے ان کے کانے کو اور ان کے گوشت کو اور چیزوں کو الگ کیا، تو اس میں نقصان یہ ہوا کہ وہ ان کا کانا اور ان کا وہ گوشت خراب ہونے لگا، سڑنے لگا اور ان کا نقصان ہونے لگا۔ تو کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ ان کو سنوارتے رہنا یہ مقصد ہے۔ اللہ نے جو پہلے کہا تھا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم ان کو اپنے سے الگ کرو کھانے پینے میں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان کے مال کی حفاظت کرو۔ لہٰذا اگر تم ان کو ملا لو اور ان کا کھانا پینا تم اپنے ساتھ رکھو، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہے، ان کو تم ملا سکتے ہو۔ اصلاح کے لفظ کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اصلاح ان کو سنوارتے رہنا، یعنی ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کے صحت علاج کا خیال کرنا، ان کے اخلاق کا خیال کرنا، ان کو تربیت دینا، تعلیم دینا، یہی مقصود ہے۔ اس میں تم ان کے مال سے بھی ان پہ خرچ کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اور اللہ جانتا ہے بگاڑنے والے اور سنوارنے والے کو، یعنی مقصد اللہ کے احکامات سے یہ ہے کہ یتیم کے مال کی اور اس کے جان کی حفاظت کرو اور اصلاح کرو، اس کو بگاڑو نہ۔ اللہ چاہتا تو تمہیں سخت حکم دیتا، لیکن اللہ نے نرمی کر دی کہ ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہو۔ آگے آیت نمبر 221 کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی تھا ابو مرثد غنوی،
اور ایک عورت تھی اس کا نام تھا عناقہ. تو اسلام آنے سے پہلے اس کے ساتھ تعلقات تھے، اس کو پسند تھی وہ. پھر وہ آئی اور اس کے ساتھ شادی کا مطالبہ کیا. تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ نہیں، وہ مشرکہ ہے، بت پرست ہیں، تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. تو اس آیت سے معلوم ہو گیا یہ مسئلہ کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. کسی مسلمان عورت کا مشرک مرد سے اور کسی مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. البتہ اہل کتاب میں سے جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے مسلمان مرد کا نکاح تو جائز ہے، لیکن مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب مرد سے اب بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں. آگے آیت نمبر 222 میں حیض اور ماہواری یعنی منسس کے متعلق سوال ہے. یہ یاد رکھیں یہاں سورۃ بقرہ میں صحابہ کرام کے تقریباً 7 سوالات ذکر کیے گئے ہیں. پہلے 6 سوال گزر چکے ہیں، یہ 7واں سوال ہے. وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. یہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب عورت کو منسز آتی تو وہ ان کو اپنے گھر سے نکال دیتے، ان کو بستر سے الگ کرتے، ان کے ساتھ کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتے. تو صحابہ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اذن کہ یہ ایک قسم کی ناپاکی ہے، ایک قسم کی بیماری ہے، لہذا حیض کے دوران تم عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. قریب نہ جاؤ، اس کی لمیٹیشن اور حد کیا ہے؟ تو وہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ عورت کے ساتھ تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے سوائے خاص کام کے جو جماع ہے. اس سے اپنے آپ، اس وجہ سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ناپ سے گھٹنوں تک یہ حرام ہے یہاں جانا، باقی اس کے علاوہ وہ شوہر کے لیے جائز ہے حیض کی حالت میں. پھر جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائے یعنی غسل کر لے، ایام جیسے بھی ہے وہ پورے ہو جائے، پھر تمہارے لیے وہاں سے جانا جائز ہے جہاں سے اللہ نے حکم دیا، یعنی مخصوص جگہ سے. اور اگر حیض کے دوران میں بھی کوئی گیا اور غلطی کر لی تو اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے اور توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. حیض سے متعلق یہ مسئلہ یاد رکھے کہ فقہ حنفیہ میں اس کی کم سے کم مدت وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں. لہذا 3 دن سے کم حیض نہیں اور 10 دن سے زیادہ بھی حیض نہیں. تو اگر 10 دن گزر جائے اور پھر بھی کسی کو خون آتا ہے تو وہ پھر استحاضہ ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، لہذا اس دوران وہ نماز قرآن کی تلاوت ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہو جائے گی، وہ کرے گی. حیض کی حالت میں چند چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے قرآن کو چھونا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، مسجد میں جانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا وغیرہ. یہ ساری چیزیں حیض کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے. تو 10 دن کے بعد یہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو جائے گی. آگے آخری آیت 223 میں اللہ فرماتے ہیں تمہاری عورتیں تمہاری قیدیاں ہے، یعنی تمہارا مقصود عورت یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ اولاد کا حصول ہو. جیسے کہ کھیتی ہوتی ہے، اس میں انسان تخم ڈالتا ہے تاکہ اس سے اچھی فصل اگے، تو یہی مقصودی کام ہے، یہی مقصودی چیز ہے نکاح سے اور شادی سے. اور پھر اللہ فرماتے آؤ اپنی قیدیوں کو انا شئتم، جیسے تم چاہو. اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ جو پیچھے کی طرف سے بیوی کے پاس آتا ہے اس کا بچہ بینگا پیدا ہوتا ہے. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس پوزیشن میں بھی ہو جائز ہے، جگہ مخصوص ہونی چاہیے، پوزیشن جو بھی ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. وقدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی نکاح سے مقصود اولاد کا حصول ہونا چاہیے، یہی مقصود ہے، نہ کہ بس صرف اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنا. اور آخر آیت میں اللہ فرماتے اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو.
یعنی ہر کام سوچ سمجھ کے کرو، اللہ سے ڈر کے کرو، اللہ سے ملنا ہے اور اپنے سارے اعمال کا حساب کتاب کرنا ہے۔ اور آخر میں وبشر المومنین، مومنوں کو یعنی جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دوں۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ، امید ہے آپ کو سبق سمجھا گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔